السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں، چند تمہیدی کلمات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل آج جمعۃ المبارکہ ہے، اور جمعۃ المبارکہ کے ساتھ ساتھ اسلامی سن کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ دعا کریں ابتدا اچھی ہے، اللہ کرے انتہا بھی اچھی ہو۔ اس پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی ایمان و عمل کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسلامی سال کی ابتدا اور یہ 1447 ہجری کی ابتدا ہے، اور اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں بہت سے سن معروف ہے، مشہور ہے، اسی طریقے سے اسلامی سن بھی معروف و مشہور ہے، لیکن حالات زمانہ کا شکار ہو کر رفتہ رفتہ اسلامی تاریخ کو
مٹانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور خود مسلمان بھی نادانستہ طور پر اپنی اس تاریخ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کا بیان میں اسی کے متعلق کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری اور اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کریں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم یہ گنتی گنتے ہیں 1400 ہجری، 1300 ہجری، 1200 ہجری، تو آج 1400 ہجری چل رہا ہے۔ اس کو ہجری کہا جاتا ہے جس کی مناسبت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار ہجرت سے اس کا تعلق ہے۔ ہم محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو صرف ہمیں اتنا یاد رہتا ہے کہ ہاں اسلامی سال شروع ہو گیا ہے، اور بقرہ عید کا مہینہ آتا ہے تو اتنا یاد رہتا ہے کہ بقرہ عید کے مہینے پر اسلامی سال ختم ہو گیا۔ یہی دو چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہے، بیچ میں کتنے مہینے گزرتے ہیں اس کا علم کچھ ہم کو نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اس کے مہینوں کو بھلا دیا، ہم نے اس کی تاریخ کو بھی بھلا دیا۔ عوام نے تو یوں کہ عوام تک وہ باتیں پہنچی ہی نہیں، اور خواص نے بھی اس طریقے سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے میں جب کہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں دنیا کے 3 حصے اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ اتنی وسیع و عریض خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خلافت، مملکت اور سلطنت کا دائرہ بڑھتا ہے تو کام بھی بڑھتے ہیں، دوسرے اہم معاملات بھی بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بڑا فضل کیا تھا کہ اس زمانے میں بغیر کسی وسائط اور وسائل کے، جبکہ کام کرنے کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، سفر کرنے کے اتنے وسائل موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھی زمانے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت میں کہیں کسی پر ظلم ہو ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر مقام پر آپ نے اپنے گورنر مقرر کیے تھے، جو کہ یا تو صحابہ تھے یا تابعین تھے، سب کے سب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اور خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والے تھے۔ حکومتوں کا نظام دنیا کی لالچ سے بگڑتا ہے، جبکہ حکمرانوں کے دل میں دنیا کی لالچ آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دنیاوی لالچ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ بڑی بڑی حکومتوں کے حکمران ہوتے تھے، لیکن ان کی زندگی کی سادگی یہ تھی کہ گھر کا حساب کتاب لیا جاتا تو صحیح طریقے سے کھانے پینے کے انتظامات بھی وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ماتحتوں پر انصاف کرتے تھے، ہر ایک کی فریاد سنتے تھے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے وہ حکومت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت جو تھا وہ مدینہ منورہ ہی تھا،
اور عموماً خلیفہ دارالخلافت میں ہوتا ہے، کیپٹل میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا یہ طریقہ رکھا تھا کہ وہ شہروں میں اور ملکوں میں خط و کتابت کیا کرتے تھے، خط بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کرتے، اور جو اسلامی حکم نافذ کرنا ہوتا وہ خط و کتابت کے ذریعے آپ نافذ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ خط جاتا، جو کہ ایک حکومتی خط ہوتا جس پر عمل کرنا وہاں کے سارے لوگوں پر ضروری ہوتا، لیکن اس خط میں اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی تاریخ ڈیٹ ڈالی جائے کہ یہ خط کس دن روانہ ہوا، کس دن پہنچا، یہ حکم کس دن نافذ کیا گیا اور کیسے اس حکم کا نفاذ ہوا۔ اس کے لیے کوئی تاریخ نہیں تھی۔ جیسے آج حکومت کوئی قانون نافذ کرنے والی ہوتی ہے تو یہ ڈیٹ کا اعلان کر دیتی ہے کہ اس تاریخ سے اس قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ تو ایسا کوئی نظام اس وقت تک نہیں تھا، اور سن ہجری 17 یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصال فرمائے تقریباً 6-7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں تھے اور اس علاقے کے ایک حاکم تھے، آپ نے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ان کے پاس بھی آتا تھا اور وہ ان کو بھی حکومت کے معاملات سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، تو جواباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ امیر المومنین، آپ کے احکام ہم تک پہنچتے ہیں خطوں کے ذریعے، لیکن ان خطوں میں نہ تاریخ ہوتی ہے نہ کسی دن کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی اسلامی تاریخ کا آغاز فرمائیں اور آپ کے خطوں پر ان تاریخ اور ڈیٹ کو ڈالا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ احکام اس دن جاری کیے گئے، اس تاریخ کو جاری کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، چنانچہ آپ نے اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ جیسے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، اس طریقے سے اور بھی بڑے صحابہ تھے جن کا مرتبہ بھی بڑا تھا، اور جو علم والے صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا اور ان کے لیے ایک مشاورتی میٹنگ رکھی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ ہونی چاہیے اس پر ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا کہ اسلام خود ایک مہذب دین ہے، وہ کسی دین کا تابع نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس لیے اس کے ہر طریقے ایسے ہونے چاہیے جو ہر مذہب سے الگ ہو، جس کی کسی مذہب سے مشابہت نہ ہو، کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسی اس کی ایک شناخت ہونی چاہیے، ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورے طلب کیے۔ یاد رہے، اسلام سے پہلے لوگ جو تاریخیں یاد رکھتے تھے یا مہینوں کو شمار کرتے تھے تو ویسے تو بہت سے طریقے تھے، لیکن 4 تاریخیں مشہور تھیں۔ نمبر 1 تاریخ قمری، یعنی چاند کی تاریخ۔ اگرچہ ہجری سن شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اکثر اہل عرب اپنی تاریخوں کو چاند کی تاریخوں سے یاد رکھتے تھے اور اسی سے حساب کرتے تھے۔ نمبر 2 تاریخ عیسوی، اور یہ اس وقت 622 ہجری عیسوی چل رہی تھی، تو 622 عیسوی میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو تاریخ عیسوی میں، جس کو تاریخ شمسی بھی کہا جاتا ہے، جس تاریخ کا نظام سورج کے اتار چڑھاؤ پر رہتا ہے، تو ایک یہ تاریخ تھی۔ اور تیسرے نمبر پر تھی تاریخ عبرانی، جسے یہودی لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور چوتھی تھی تاریخ جولیانی۔
ان 4 طریقوں سے لوگ اپنے پروگرامات سیٹ کیا کرتے تھے، اور جس تاریخ کو ماننے والا تھا اس تاریخ کے اعتبار سے وہ اپنے پروگرامات سیٹ کیا کرتا تھا۔ اب اسلام کو ان 4 کے علاوہ کوئی ایسی تاریخ کی ابتدا کرنی تھی جو ان تاریخوں سے الگ ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، ہمارے مسلمان دیہات کے بھی رہنے والے ہیں، شہروں کے بھی رہنے والے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، ان کے لیے کسی ایسی تاریخ کا اعتبار کیا جائے جس کو ہر شہر اور دیہات والا پہچان سکے۔ تو پہلے تو صحابہ کرام نے بہت سے مشورے دیے کہ عیسائیوں کی تاریخ کو اپنا لیا جائے۔ آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اور عیسائیوں کی تاریخ کا نظام سورج کے اعتبار سے ہے، اور سورج کے اتار چڑھاؤ کو ہر کوئی نہیں جان سکتا ہے، لیکن چاند ایک ایسا ہے کہ جس کے ڈوبنے کو بھی لوگ جانتے ہیں، جس کے نکلنے کو بھی لوگ جانتے ہیں، اور جس کے بڑھنے اور چڑھنے کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ چاند جب نکلتا ہے تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 بڑا ہو جاتا ہے، پھر واپس گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو گاؤں والے بھی اس وقت کا علم رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا حساب کتاب چاند سے رہے، اور چاند ہی سے اس کا معاملہ بھی رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الرضوان بھی اگر کوئی معاملہ کرتے تھے تو وہ چاند ہی کے حساب سے کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے تک چاند سے ہی تاریخ و ایام دریافت ہوتی تھی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے مہینوں کی تعداد قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ تو پتا چلا کہ چاند کی تاریخ کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن نقل فرما دیا اپنی کتاب میں جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اعتبار جو ہے وہ چاند ہی سے ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سے مشورہ طلب کیا کہ بتائیے کس اعتبار سے ہم ان کے ایام کو متعین کریں اور ہمارا سال کب سے شروع ہو۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ہمیں اپنے اسلامی سال کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی ہے اسی سال سے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو عیسائیوں سے تشبیہ ہو جائے گی، اس لیے کہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسائیوں نے شروع کی ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جب عالمگیر ہے تو وہ کسی مذہب کے مشابہ نہ رہے، لہذا اس میں عیسائیوں سے تشبیہ ہے، اس لیے ہم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں شروع فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں اختلاف ہے، اس لیے یہ اختلاف ہو جائے گا کہ بھئی کس سال سے ہم شروع کریں، کیونکہ اس وقت جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب اس وقت اسلام تو موجود نہیں تھا، نہ مسلمان موجود تھے سوائے کچھ توحید پرستوں کے، تو اتنی تاریخ کو یاد رکھنا ہر کسی کے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے اس ولادت باسعادت اگرچہ اہمیت کی حامل ہے لیکن اس سے ہم اپنے سال کا آغاز نہیں کر سکتے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی، جس سال آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اسی سال سے ہم سن ہجری کا آغاز کریں گے،
حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب نبوت کا اعلان ہوا مکہ مکرمہ میں، وہ سال اور وہ ایام جو مکہ میں اسلام کے گزرے، یہ وہ ایام تھے جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کو ستایا گیا۔ تو ایسے واقعات سے اسلام کی ابتدا بہتر، اسلامی سال کی ابتدا بہتر نہیں ہے، لہذا کوئی اور مشورہ دیا جائے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال سے شمار کیا جائے، کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال، آپ اسی سال سے ہجرت کا آغاز کیا جائے، اسلامی سال کا آغاز کیا جائے اور اسی سال سے اس کو شمار کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسلام میں ایسا سانحہ اور ایسا حادثہ نہ تو اس سے پہلے ہوا ہے نہ اب اس کے بعد ہوگا، کہ جو غم مسلمانوں کو اس سال لاحق ہوا ایسا غم کبھی لاحق نہیں ہوا، لہذا اس سال سے بھی اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اسلامی سال کا آغاز اس سال سے ہو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ہجرت کے بعد ہی اللہ نے مسلمانوں کو چین اور سکون عطا فرمایا، اور ہجرت ہی نے مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی، اور ہجرت ہی سے مسلمانوں کو نماز پنجگانہ اور جمعہ کی نماز بالکل کھلے عام پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ ورنہ مکہ مکرمہ میں نہ تو نماز پنجگانہ وہ کھلے عام پڑھ سکتے تھے اور جمعہ تو فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اسلامی شعائر اور اسلامی علامتیں اور اسلامی نشانیاں جس سال سے شروع ہوئی ہے وہ ہجرت کا سال ہے، اور ہجرت کا سال ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بہت ساری خوشیاں ہجرت کا سال لے کر آیا ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے کریں گے۔ تو یوں اسلامی سال کی ابتدا یعنی اس کا شمار ہجرت سے کیا گیا، ہجرت سے کیا گیا۔ تو آج 1447 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے ہو گئے۔ 1447 سال ہوئے جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ چلیے یہ مرحلہ پورا ہوا کہ سال کی ابتدا ہم جو شمار کریں گے وہ ہجرت سے شروع کریں گے۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، سب نے اپنی اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ دیکھیے یہاں ایک بات ہمیں بہت سیکھنے کی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ سب سے لیتے ہیں، لیکن کسی ایک کے مشورے پر فیصلہ ہوتا ہے اور بعض کے مشوروں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے نفس اتنے بھاری ہیں کہ اگر ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا تو ہم دوسری میٹنگ ہی میں حاضر نہیں ہوتے اور کہتے میری بات نہیں مانی، میرے سامنے ان لوگوں کی بات مان لی۔ اب یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر معاملے میں ہمارے ہیں، چاہے وہ مسجد کی میٹنگ ہو، مدرسے کی میٹنگ ہو، گھر کے اندر خاندان کی میٹنگ ہو یا رشتہ داروں کی میٹنگ ہو، کوئی بھی میٹنگ ہو، اگر سب نے مل کر کسی ایک اچھے فیصلے پر اتفاق کیا ہے اور دوسرے کی رائے کو نہیں مانا تو اسے برا نہیں لگانا چاہیے۔ یاد دیکھیے بڑے بڑے صحابہ کرام مشورہ دے رہے ہیں، لیکن کسی کی رائے کو قبول کیا گیا اور کسی کی رائے کو قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن جب کسی ایک رائے پر اتفاق ہوا تو سارے صحابہ نے اس رائے پر اتفاق کر لیا، کسی نے برا نہیں لگایا کہ یار میری جو رائے تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، لہذا میں تو اسلامی سال سرکار کی وراثت سے شمار کروں گا۔ جس نے وہ مشورہ دیا تھا کہ وفات سے، تو وہ یہ کہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، لوگ بھلے ہجرت سے شروع کرے، میں تو وفات کے سال سے شروع کروں گا۔ ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں، دیکھنے کو آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ تو پتا چلا کہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک رائے پر ہوتا ہے، اور سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر میری بات نہیں مانی گئی، دوسروں کی بات مانی گئی ہے، تو یقیناً جس پر مسلمان کا اجماع ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بات بہتر ہوا کرتی ہے۔
جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہوتا ہے جب تک کوئی دوسری دنیاوی چالاکیاں وہاں پر نہ کھیلی گئی ہو، اس رائے پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو جب چند مسلمان کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو یہ سمجھیے کہ یہی بات اللہ کے نزدیک بھی ہے، یہی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ذرا سی بات پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں اور اس سے نقصان کبھی کبھی دین کا ہو جاتا ہے، ایسی باتیں ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی صفائی اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ اب یہ مرحلہ طے ہوا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ اسلامی سال کا آغاز تو ہم شروع کریں گے ہجرت سے، لیکن کون سے مہینے سے شروع کیا جائے؟ جیسے انگریزی مہینوں کے نام آپ جنوری فروری یاد رکھتے ہیں، تو یہ عیسائی مہینوں کے نام ہیں، عیسوی مہینوں کے نام ہیں۔ اور اسلام سے پہلے بھی اہل عرب جو آج نام اسلامی مہینوں کے ہیں ان ناموں کو وہ شمار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 200 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں گزرے ہیں حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مہینوں کے نام طے فرمائے تھے، اور اہل عرب محرم سفر یہ اسلام سے پہلے شمار کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ کس مہینے سے سال شروع ہوگا۔ ان کی آسانی کے مطابق کبھی وہ محرم سے شروع کرتے، کبھی رجب سے شروع کر دیتے، کبھی کسی مہینے شروع کر دیتے۔ تو یہ 12 مہینے تو موجود تھے، لیکن اب بات یہ طے کرنی تھی کہ کس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے حرمت والے مہینوں کی ابتدا فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جن میں جنگ و جدال مسلمانوں پر حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور اہل عرب بھی ان 4 مہینوں کی عزت کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی۔ رجب، شوال، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جو تھے عزت والے تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ رجب سے شروع کیا جائے، اور بعض نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، لہذا ابتدا رمضان سے ہونی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اسلام کی ایک عظیم سنت ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، لہذا سال کی ابتدا ذی الحجہ کے مہینے سے کی جائے۔ بعض نے محرم الحرام کا اور بعض نے ربیع الاول کا مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی، کہ ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ کو آپ نکلے تھے اور 8 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ تو یہ طے کیا گیا کہ ربیع الاول شریف کے مہینے کو پہلا مہینہ شمار کیا جائے، اور اس کے مشورے دینے والے جلیل القدر صحابی داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھیے کس کا مشورہ قبول ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا۔ مشورہ قبول کرنے میں یہاں قد نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب کا اتفاق کس بات پر ہے، سب کا اتفاق کس بات پر ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں، داماد پیغمبر ہیں، 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دیگر ان کے نکاح میں آئی، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول سے ابتدا ہے ہی نہیں، ابتدا تو محرم سے ہے۔ تو اب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے سے فرمائی، لیکن ہجرت کی ابتدا اور ہجرت کی پلاننگ اور سارے منصوبے یہ محرم کے مہینے سے شروع ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے لوگ جب انہیں پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ آتے تھے، اور مدینہ منورہ کے وہ مشرکین
جو مدینے میں برسوں سے رہتے تھے، وہ یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا کرتے تھے. تو جب وہ حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جیسے مینا کے اندر خیمے لگتے ہیں، اس وقت بھی لوگ مینا میں آ کر ٹھہرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج کا زمانہ آتا ان خیموں کے اندر جاتے اور دور دراز سے جو لوگ آئے ہوتے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں سے ملاقات کے لیے گئے اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مدینے میں تشریف لائیے. یاد رکھیں اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب مدینے کو یثرب نہیں کہا جا سکتا، اس لیے میں مدینہ منورہ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے ہر چیز کا انتظام کریں گے اور مسلمانوں کو ہر قسم کے انتظامات وہاں پر مہیا کر دیے جائیں گے. آقا علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اب جس سے جتنا ہو سکے جلد از جلد وہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے چلے جائیں. تو محرم، صفر اور ربیع الاول کی ابتدا تک صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی اور صحابہ ہجرت کرتے گئے یہاں تک کہ ہجرت کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ہوا. پہلے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج دیا اور پھر ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آیا تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی اور آپ تشریف لے گئے. تو یوں سب سے پہلے ہجرت کی پلاننگ، میٹنگ، مشورہ اور ابتدا جو ہوئی وہ محرم الحرام سے ہوئی، لہذا اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو ہونا چاہیے. تمام صحابہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا اور یوں محرم الحرام کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد محرم الحرام مشہور ہوا، بلکہ یہ بات طے ہو رہی ہے سن 17 ہجری میں اور حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی ہے سن 60 ہجری میں. کئی برسوں پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی. تو یوں ہجری سن کا آغاز اور اسلامی ماہ کا آغاز یہ یہاں سے شروع ہوا جو ایک اسلامی شعار ہے، ایک اسلامی نشانی ہے، ایک اسلامی علامت ہے اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اس مہینے کو اور اپنے اس سال کو اور اپنی صدی کو یاد رکھے. یہ تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا آج سے 100-125 سال پہلے کہ مسلمانوں کو اپنے معاملات میں اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا واجب ہے. اسلامی تاریخ کا استعمال کرنا واجب ہے. آپ نے واجب تک فرمایا تھا اس لیے کہ اسی سے ہمارے سارے معاملات ہیں. لیکن آج پیارے اسلامی بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت اسلامی تاریخ کو بھول چکی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تہوار چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ مہینوں کے نام یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہونے لگ جاتے تو شاید ہمیں ان مہینوں کے نام بھی یاد نہیں رہ جاتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی فکر ہے جو نادانستہ طور پر مسلمانوں میں داخل کر دی گئی، نادانستہ طور پر اسلام میں داخل کر دی گئی. اور اب مسلمان اگر اپنی شادی کی تاریخ بھی طے کر رہے ہیں انگریزی اعتبار سے طے کر رہے ہیں، مسلمان اپنے سفر کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں انگریزی اعتبار سے کر رہے ہیں، عیسوی اعتبار سے کر رہے ہیں. گرد کی ہمارا ہر معاملہ چاہے وہ دکان کی اوپننگ ہو، گھر کا اُدگھاٹن ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی بھی تقریب ہو، ہم اپنی اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہی نہیں ہیں اور ہر معاملے میں ہم نے عیسوی سن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. یقیناً دنیاوی نظام آج عیسوی سن سے چل رہا ہے تو دنیاوی نظام کی حد تک ہم عیسوی سن کو فالو کریں گے، لیکن جہاں پر ہمیں دنیاوی نظام سے تعلق نہیں، ہمارا گھر کا معاملہ، ہمارے مذہب کا معاملہ، تو وہاں تک تو ہم اپنی ہجری تاریخ کی ابتدا کر سکتے ہیں، وہاں تک تو ہم اپنی ہجری تاریخ کو لکھ سکتے ہیں اور اپنی اس تاریخ کو یاد کر سکتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں آج زمانہ ایسا آ گیا کہ عوام تو عوام، بعض خواص، بعض مدارس، بعض ادارے آج ان کے سارے نظام انگریزی تاریخوں سے چل رہے ہیں.
جبکہ ایک زمانہ تھا کہ جب ان معاملات میں توجہ دی جاتی تھی، علماء کرام مجبور کیا کرتے تھے کہ سارا ہمارا مدرسے کا نظام اسلامی اعتبار سے چلے گا، ہمارے مدرسے کا معاملہ اسلامی اعتبار سے چلے گا، لیکن آج اس کو مکمل طور پر عیسوی سن میں ڈال دیا گیا ہے۔ آج تنخواہیں مشاہرے عیسوی کے اعتبار سے دیے جا رہے ہیں، آج جو ہے مدرسے کی چھٹیاں عیسوی کے اعتبار سے ہو رہی ہے، آج مدرسے کی ساری پلاننگیں وہ عیسوی کے اعتبار سے ہو رہی ہے، جبکہ مدرسہ ہی اسلام کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے اندر بھی اگر اسلامی شعار کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بتائیے اسلامی شعار بچانے کے لیے ہمارے پاس کون سا ذریعہ باقی رہے گا؟ مدارس ہی تو ہمیں اسلام کی سوچ دیتے ہیں، مدارس ہی تو ہمیں اللہ و رسول کے قریب کرتے ہیں، مدارس ہی تو ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر ان میں بھی سارا نظام عیسوی سن کے اعتبار سے کر دیا گیا تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ یقیناً ایسے ادارے والوں کو ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، اگر ادارے کا وہ نظام دنیاوی نظام سے کانٹیکٹ رکھتا ہے، جیسے بینک کے مسائل ہیں، حساب و کتاب کے مسائل ہیں، تو آپ اس کو عیسوی سن کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، لیکن جو دیگر نظام ہے آپ کا، جو آپ کا اندرونی نظام ہے جس سے باہر کو کوئی تعلق نہیں، گورنمنٹ کو کوئی تعلق نہیں، تو وہ نظام آپ عیسوی سن کے اعتبار سے کیوں چلاتے ہیں؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ شاید ہم نادانستہ طور پر اپنی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان اپنے جو ہے جان بوجھ کر تو یہ کام نہیں کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ انجان بر کے یہ کام کر رہا ہے، نادانستہ طور پر اس سے وہ یہ کام کرایا جا رہا ہے، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعے تو ہر چیز کی بقا ہے۔ بھئی ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمیں خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھلا دیا گیا ہے۔ ہمارے تعلیم میں جہاں صحابہ کی تاریخ ہوا کرتی تھی، اب مسلمان کی اکثریت وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرتی ہے۔ اب مسلمان کی اکثریت کسی ایکٹر کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس کی ہسٹری جان رہی ہے، کوئی بڑا فیکٹری کا مالک تھا، کامیاب ہو گیا، غریب سے مالدار بن گیا تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہی ہے۔ ہمارے درمیان جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوئے، ہم نے اس کی ہسٹری ہی بھلا دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھے، یہ ہماری غلطی نہیں ہے، بلکہ نادانستہ طور پر ان باتوں پر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے، مسلمانوں کو ان پر لگایا گیا ہے کہ مسلمان یہ ساری چیزیں بھول جائیں۔ اس لیے اگر ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، ہماری اکثریت اس بات کو نہیں بتائے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، ہماری اکثریت اس سے غافل ہے۔ مولا کائنات کا کیا کردار تھا، اکثریت اس سے غافل ہے۔ صحابہ کرام میں یہ صرف چند صحابہ کے نام ہمیں یاد ہیں اور دیگر صحابہ کو تو ہم بھولے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل بیت اعظام میں بھی چند اہل بیت کے ہمیں نام یاد ہیں، دیگر اہل بیت کرام کے تو نام ہی ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نادانستہ طور پر ہمیں ان باتوں سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک آدمی، آپ پوچھئے ہمارے بچے سے پوچھ لیجئے ایکٹروں کے نام، وہ آپ کو انگلی کی جو ہے پوروں پر ایکٹروں کے نام گنا دیں گے، کرکٹروں کے نام گنا دیں گے، اور دنیا کے جتنے بھی ذلیل حرکات کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام گنا دیں گے۔ لیکن وہیں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بتائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام کیا تھے، تو ہماری اکثریت بتانے سے قاصر ہو جائے گی، عاجز ہو جائے گی۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو ہمارا اسلام، اور یہ ہے ہم اپنے اسلام سے کتنے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم نے دوسری تعلیم اور تربیت کو لے لیا ہے، اسی لیے ہمارے اندر وہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے جو پچھلے مسلمانوں میں پیدا تھی، جو جذبہ ان میں تھا، جو اطاعت رسول اور خدا عز و جل کی اطاعت کرنے کا جو جذبہ ان میں تھا، وہ ہم میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آئیڈیلز اور اپنے جو مقتدا تھے ان کو بھلا دیا ہے۔ اور جب تک بندہ اپنے مقتداؤں کو یاد رکھتا ہے، ان کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، تو خود بھی ان جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہماری اولاد جن کو یاد رکھ رہی ہے، آج ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہی ہے۔
کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی کوشش نہیں کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کردار کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، مولائے کائنات کی بہادری کے کردار کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، ان کی سخاوت، ان کی عدالت اور ان کا اللہ عز و جل پر جو توکل تھا اس پر رہنے کی وہ کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر یہ خرابیاں رونما ہو رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے تاریخ اسلام ہو یا سن ہجری ہو یا کوئی بھی اسلامی شعار ہو، ہر مسلمان کو اپنے اوپر اس کا لازم کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دنیا کے نظام سے فائدہ اٹھائیں، دنیاوی نظام کو چلائیں، بروئے کار لائیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اسلامی تاریخ کو نہ بھولیں۔ آپ کے 12 مہینے ہیں، قرآن کریم نے ان کو بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کو آپ یاد رکھیں، جو اسلامی شعار ہے، اسلامی علامتیں ہیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جب ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام تو زندہ رہے گا، اسلام تو باقی رہے گا، قیامت تک اب کوئی آسمانی مذہب نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس کو باقی رکھنا، لیکن کم از کم ہماری اس کی کوششوں میں، اگر اس کے باقی رکھنے میں ہماری کوششیں شامل حال ہو گئی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ اسلام تو باقی رہنے والا ہے۔ اسلام کو چاہے کوئی کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرے، مٹا نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ نہ چاہے گا مگر یہ کہ وہ اپنے دین کو پورا کرنا، اگرچہ کافرین کو برا لگے، اگرچہ کافرین کو برا لگتا رہے، لیکن اللہ کا دین تو پورا ہو کر رہے گا، دین پورا ہو چکا ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اب اس کو کوئی مٹانے والا نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی اگر مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام کوشش کر رہا ہے، تو اب وہ ناکام کوشش جان بوجھ کر رہا ہے، اور ہم ناکام کوشش نادانستہ طور پر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کے شعار کو مٹایا، اپنے گھروں سے اسلام کی علامتوں کو ختم کر دیا، تو نادانستہ طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اسلام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں اور ہمارا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم اسلامی شناختوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہچان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہے تاریخ اسلام ہو یا چاہے ہمارا صبح سے لے کر شام تک رہنے والا طریقہ ہو، ہر طریقے سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام کی نہ کوئی رمق ہے، نہ کوئی چمک ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اسلام کو سچے پکے ماننے والے ہیں۔ ہاں زبان سے ہم کہتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے کردار سے اس بات کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر ہم اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اعمال و کردار سے کچھ کوشش کر لیں گے تو یقیناً اسلام تو باقی رہے گا، لیکن یہ کوششیں اگر کامیاب ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔